لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی رونق افروز تقدس ماب حضرت پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب مدد اللہ العالی، حضرت علامہ مفتی مزمل حسین صاحب رضوی، حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب رضوی مدد اللہ العالی، حضرت علامہ ولی محمد صاحب قبلہ، جملہ علماء کرام، حاضرین اجتماع، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالا زار پھرتے سبحان ہیں، اللہ سبحان اللہ، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، بے شک بے در شک بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، بے شک بے شک، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ، مانگتے تاجدار بے پھرتے شک ہیں، سبحان اللہ پھول سبحان اللہ، کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج کی یہ محفل اہل سنت و جماعت کا قدیم ادارہ الجامعۃ الزہرا اہل سنت اظہار العلوم کے 38ویں سالانہ تقسیم اسناد کے موقع پر، ردا پوشی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام خاص طور پر خواتین کے لیے منعقد ہوتا ہے، جس میں آپ اور ہم سب بھی شریک ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ صوفی رمضان کاملی صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جو شب و روز وہ محنت کرتے ہیں کہ اتنی ساری بچیاں پڑھتی ہے اور پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں، اور ان کے جتنے رفقائے کار جو نوجوان ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ان کی بھی رات و دن کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ عطا فرمائے،
اور جو لوگ مدرسے کا تعاون کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم بے پناہ ضروری ہے، اس لیے کہ علم وہ چیز ہے جس نے سلیمان کو بادشاہ بنایا، علم وہ شے ہے جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا۔ بے شک علم وہ چیز ہے جو انسان کو شعور انسانیت عطا کرتا ہے، علم وہ چیز ہے جو انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، علم وہ چیز ہے کہ انسان اور جانور میں جو فرق ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بے علم انسان، جاہل انسان، ان پڑھ انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو اس وقت تک انسان عروج اور ترقی کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال تک کے رب کی بارگاہ میں سربت سجود رہنے والے فرشتے اگر حضرت آدم کے سامنے جھکے ہیں تو جس وقت وہ جناب آدم کے سامنے جھکے تھے آدم علیہ السلام کے پاس نہ ایک وقت کا رکوع تھا، نہ ایک وقت کا سجدہ تھا، نہ آپ نے اللہ کی اس وقت تک کوئی تسبیح بیان کی تھی، نہ آپ نے کوئی باضابطہ طور پر عبادت کی تھی۔ ظاہری طور پر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا تو پوچھا کہ تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بھی بتائے اور ان کا استعمال بھی بتایا۔ قیامت تک کے پیدا ہونے والی چیزوں کا استعمال اور نام جب آدم علیہ السلام کی زبان سے فرشتوں نے سنا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے حضرت آدم کی عظمت کے معترف ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے آدم کو سجدہ کیا۔ پہلے ہی دن بتایا جا رہا ہے اگر اپنے پہلے لوگوں پر، اپنے پہلے آنے والوں پر اگر اقتدار رکھنا چاہتے ہو یا عظمت اور بزرگی چاہتے ہو تو سناؤ علم حاصل کرو، اس لیے کہ جب علم حاصل کرو گے تو اللہ تمہیں عروج بھی عطا کرے گا، تمہیں اقتدار بھی عطا کرے گا، تمہیں سربلندی بھی عطا کرے گا۔ آج قوم مسلم کی زبوں حالی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان علم سے کوسوں دور ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مردوں کے حوالے سے، مردوں کی تعلیم کے حوالے سے بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کسی نے حفظ قرآن کر لیا اس کے ماں باپ کے سر پر جو ہے وہ تاج کرامت رکھا جائے گا، عالم جو ہے اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ ساری چیزیں حق ہے۔ لیکن یاد رکھیں مردوں سے زیادہ پڑھنا اگر قیمتی ہے تو وہ عورتوں کا قیمتی ہے، اس لیے کہ بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہو جائے، اگر عورت زیور علم سے مالا مال ہو جائے، اگر عورت کے پاس علم آ جائے تو پھر معاشرے کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ علم والی ہی تو تھی جس نے مسعود کو فرید الدین بنایا تھا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد احمد کو نظام الدین بنایا تھا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد حسن کو معین الدین غریب نواز بنایا تھا، وہ علم والی ام البرا ہی تو تھی کہ جس نے اللہ اکبر عبد القادر جیلانی کو غوث العظم دستگیر کی منزلیں عطا کی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ماں کے پاس علم ہوگا تو انداز جدا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خواتین اسلام اگر موجود ہے میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات اس وقت اتنے بدترین ہیں کہ مسلم عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے مسلم عورتوں کو برابر کا حق نہیں دیا گیا، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت پر کو
پردے میں رکھ کر کے اس پر ظلم کیا گیا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو برابری کا حق نہیں دیا گیا, کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو جو ہے وہ باہر نکالنے کے لیے اسلام منع کرتا ہے, کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو مرغی کی طرح گھر کے اندر قید رکھا جاتا ہے, قیدیوں کی طرح رکھا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ ساری بکواس بکی جاتی ہے, اور وہ لڑکیاں جن کے پاس علم دین موجود نہیں ہے وہ اس بکواس سے متاثر ہوتی جا رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مضمون میرے دوست نے مجھے بھیجا, میں آپ کے سامنے اس کو پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. آج کتوں کی طرح لوگ بھونک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خدیجہ سے کیسے نکاح کر لیا. آج لوگ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی عائشہ سے نکاح کیسے کر لیا. کیا یہ ظلم نہیں؟ اس طرح کی بکواس بکی جا رہی ہے. کوئی کہتا ہے نبی نے 11 بیویاں کیوں کی؟ اس لیے کہ ایک مرد اگر 11 بیویاں کرے تو کیا عورتوں پہ ظلم نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس عورت کے پاس علم نہ ہو وہ ٹی وی پر بیٹھنے والے ان بکواس کرنے والوں کی بکواس سے متاثر ہو جاتی ہیں. مگر آج میں پہلے یہ بات بتاؤں, علم دین حاصل کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے, انسان قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت وہ قانون ساز ہے کہ وہ جس طرح زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے قانون ترتیب پاتا چلا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو راستے کے مطابق چلتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت اس ذات کا نام ہے, وہ جدھر قدم رکھ دیتے ہیں ادھر راستے بنتے چلے جاتے ہیں. حضور کا کردار قانون ہے, حضور کا فرمان قانون ہے, حضور کی رفتار قانون ہے, حضور کی گفتار قانون ہے, حضور کی زندگی قانون ہے. وہ سو جائے تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے حالامی. ان کی شان بڑی بے مثال ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, 25 سال کی عمر میں وہ 40 سالہ بیوہ سے نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ بیواؤں کو سہاگن بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں. اور 53 سال کی عمر کے اندر 9 سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے. ابھی تو روایت کو درایت پر پرکھنا باقی ہے, لیکن اگر لوگ اسی پر متفق ہیں تو سنیں. 9 سال کی عمر کی عائشہ سے نکاح 53 سال کی عمر میں اس لیے کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ میری سگی بہن سے کسی خاتون نے ایک پردے کا مسئلہ پوچھا. میری بہن کو مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوئی وہ پردے کا مسئلہ کہ اپنے بڑے بھائی سے پوچھ سکے, تو میری بہن نے میری بیوی کو کہا, اور میری بیوی کو پھر میں نے پورے مسئلے کی تفصیل سمجھائی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھ جیسے گرے پڑے اور گنہگار انسان سے جب میری سگی بہن اتنی حیا کرتی ہے تو جو رسول جانے حیا بن کر آیا سبحان اللہ, ان سے لوگ کتنی حیا کرتے ہوں گے اور وہ لوگوں سے کتنی حیا کرتے ہوں گے. بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا کہ اس سے پہلے جتنی خواتین نکاح میں آئی یا تو کوئی طلاق شدہ تھی یا تو کوئی بیوہ تھی, اور بڑی عمر کی عورتیں تھی. بڑی عمر کی عورتیں کبھی کبھی بھول جاتی ہیں, اور عورتوں میں بھولنے کا انداز ہوتا ہے, عورتوں میں بھولنے کی طبیعت ہوتی ہے, کیونکہ روٹی انہوں نے پکانا ہے, کپڑے انہوں نے دھلنا ہے, پانی انہوں نے بھرنا ہے, سارے کام انہوں نے کرنے, بچوں کو انہوں نے سنبھالنا ہے, اس لیے عورتیں بھول جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جس رسول کی زندگی کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, تو کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہوتا گھر میں کیسے زندگی گزاروں, یہ تو نہ خدیجہ نے بتایا, یا خدیجہ کچھ بھول گئی انہوں نے کچھ بھولا تو ام سلمہ نے بتایا, ام سلمہ بھول گئی تو سودا نے بتایا, لیکن یہ ساری چیزیں مجھ تک تو نہیں پہنچ سکی. اب بتاؤ میں فلاں چیز پر کیسے عمل کروں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اگر نبی کی ایک ہی بیوی ہوتی تو لوگ کہتے پتہ نہیں کتنا یاد رکھا کتنا بھول گیا, اور جو پہلی بیوی تھی وہ تو 4 بچوں کی ماں بنی ہے, بلکہ 6 بچوں کی ماں بنی ہے نکاح کے بعد, تو بچوں کو پالا اور صرف 15 سال تک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد صحبت میں رہی. اب آپ
مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ 15 سال بھی نہیں 12 سال تک کی بات لوگ 11 سال ہی کہتے ہیں، الگ الگ روایات ہیں، لیکن اللہ اکبر تو لوگ کہتے خدیجہ یہ بھول گئی ہوگی، یہ بھول گئی ہوگی، یہ بھول گئی ہوگی۔ اللہ نے کہا محبوب اس لیے کہ تو قانون پر چلنے والا بھی ہے، تو شارح بھی ہے اور تو شارع بھی ہے، اس لیے محبوب تو جو ہے جتنے چاہیں نکاح کر لے، اس لیے زیادہ نکاح تیرے کروانے ہیں کہ باہر کی زندگی کو کبھی ابو بکر بیان کریں گے، کبھی عمر بیان کریں گے، کبھی عثمان بیان کریں گے، کبھی علی بیان کریں گے، کبھی سعد بیان کریں گے، کبھی سعید بیان کریں گے، کبھی طلحہ بیان کریں گے، کبھی ابو عبیدہ بیان کریں گے۔ جو ابو بکر بھول جائیں عمر اس نقطے کا اظہار کریں گے، عمر جس کو بھول جائے بلال اس کا اظہار کریں گے، بلال جس کو بھول جائے ابو ہریرہ نکال کر بیان کرے گا، ابو ہریرہ سے جو چھوٹ جائے ابو عبیدہ ابن الجراح بیان کرے گا۔ گویا کہ کم و بیش 1,24,000 کو میرے آقا کی زندگی کی حفاظت کے لیے خدا نے کھڑا کر دیا، اور پھر انہوں نے اتنی حفاظت کی حضور مسکرائے تو کتنے دانت نظر آئے۔ صحابہ نے باریکی سے یہ بھی بیان کیا، حضور چلے اور اس کے بعد غصے میں آ گئے تو غصے کی حالت میں چہرہ کس طرح سرخ ہوا، صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ صحابہ یوں کہتے ہیں جب حضور غصے میں آتے تو چہرہ گلاب کی طرح کھلنے لگتا۔ حضور علیہ السلام کے غصے کی کیفیت کو بھی بیان کیا، حضور علیہ السلام کی رگیں جو پھولتی تھی اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا۔ حضور نے کبھی مسکرایا تو دانت نظر نہیں آئے، صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا، کبھی داڑھیں نظر آئی اس کو بھی بیان کیا۔ حضور نے مذاق فرمایا، صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ گویا کہ ایک ایک ادا 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ اس پر تعینات کر دیے گئے اور انہوں نے حفاظت کی۔ لیکن اللہ اکبر یہ سب تو باہر کی زندگی بیان کر رہے تھے، اگر ایک ہی خدیجہ ہوتی یا ایک ہی ام سلمہ ہوتی تو بتاؤ حضور کی زندگی گھر کی کیسے باہر آتی؟ تو کوئی بھول جاتی تو کوئی بتاتی۔ میرے اللہ نے کہا حبیب 11 نکاح کر، جس کو خدیجہ بھول جائے گی اس کو ام سلمہ بیان کرے گی، جس کو ام سلمہ بھول جائے گی اس کو سودا بیان کرے گی، جس کو سودا بھول جائے گی اس کو جویریہ بیان کرے گی، جس کو جویریہ بھول جائے گی اس کو زینب بنت حجش بیان کرے گی، جس کو زینب بنت حجش بھول جائے گی اس کو زینب بنت جہش بیان کرے گی، جس کو زینب بنت جہش بھول جائے گی اس کو اللہ اکبر ام حبیبہ بیان کرے گی، جس کو ام حبیبہ بھول جائے گی اس کو ماریہ بیان کرے گی، اور جس کو سب بھول جائیں گے تو ایک چھوٹی عمر کی بیوی تیرے نکاح میں دیں گے، اس کا ذہن فریش ہوگا، وہ ذہین و فتین ہوگی، اس کو تیرے نکاح میں رکھیں گے، کیونکہ بچپن میں ذہن جو ہے بہت فریش ہوتا ہے، دماغ تازہ ہوتا ہے، تو جس کو سب بھول جائیں گے اس کو ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1/4 دین جو ہے اگر امت تک کسی نے پہنچایا ہے تو وہ تنہا سیدہ عائشہ صدیقہ نے پہنچایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ کے حبیب نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابیہ کو مسئلہ بتاتے تو اتنا کھل کے بتا سکتے تھے جتنا عائشہ کو بتاتے، اس لیے کہ ایک بے حیا آدمی بھی دوسری عورت سے حیا کی بات نہیں کرتا۔ ارے کبھی کبھی ہمارے علماء مسائل بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا قدم باہر لے آتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو جان عصمت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کسی کو حیا کی بات فرماتے تو وہ کس طریقے سے ہوتا، اور حضور کی حیا کیا اس بات کی اجازت دیتی؟ لیکن یہ سارے مسائل کا ادراک کب ہوگا، یہ ساری باتیں کب سمجھ میں آئے گی؟ جو میں آرٹیکل آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایک سنار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ ایک بیٹا اور ایک بیوی چھوڑ کر کے مرا، اور جب اس کا بیٹا اور بیوی دونوں ماں بیٹے اکیلے رہنے لگے، بیٹا یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، تو اس وقت ماں نے جب بہت پریشانی دیکھی اپنی تو ایک ہار بیٹے کے ہاتھ میں دیا، بیٹا یہ ہار اپنے گھر میں برسوں سے پڑا ہوا ہے، اب اپنے پاس پیسے اور دولت نہیں ہے، ایک کام کر لے جا، اور تیرا چچا بھی سنار ہے، تیرے باپ کا چھوٹا بھائی، لے جا کر کے اس کو بیچ دینا، اور جو پیسے آئیں گے ہم خرچ کریں گے۔ یہ بیچارہ ابتدائی عمر کی جوانی میں یہ لڑکا ہار لے کر کے چچا کے پاس چلا، اور چچا کے پاس آ کے کہتا ہے چچا جان یہ ہار برسوں سے ہمارے گھر میں پڑا ہے، اس کو آپ کتنے میں خریدیں گے؟ چچا نے ہار دیکھ کر کے مسکرایا،
کہا بیٹا ابھی مارکیٹ ڈاؤن ہے اور ابھی مارکیٹ جو ہے میں مندی چل رہی ہے، ایک کام کرو یہ ہار لے جاؤ اور اس کو سنبھال کر کے رکھو، جب آئے گا جب تیزی آئے گی مارکیٹ میں تو ہم خود ہی تم کو یہ ہار منگوا لیں گے، اور کل سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا، کل سے تم اپنی جو جوہری کی دکان ہے سنار کی وہاں آ کر کے بیٹھا کرنا اور وہیں پر تم کے نوکری کرنے میں تمہیں پیسے دیا کروں گا، اور یہ بیٹے لے لو ایڈوانس میں پیسے، جو تکلیفیں ختم کر لو اور شان سے زندگی گزارو۔ اب وہ چچا کی دکان پہ آنے لگا، روزانہ بیٹھنے لگا، آتا بیٹھتا آتا بیٹھتا آتا بیٹھتا آتا بیٹھتا، اور اس کے بعد ایک دن وہ آیا کہ جوہری کی صحبت میں رہ کر، اس چچا کی صحبت میں رہ کر وہ پکا جوہری بن گیا، اور ایسے تجربے کار جوہری بنا کہ کوئی بھی ہار ہاتھ میں لیتا یا موتی ہاتھ میں لیتا تو فوراً بتا دیتا یہ جوہری ہے یا نقلی ہے، ڈپلیکیٹ ہے یا اصلی ہے، یہ چیزیں وہ بتا دیتا تھا۔ اب لوگ دور دور سے آنے لگے، اس کی شہرت ہو گئی، ترقی بھی ملی۔ ایک دن چچا نے اس کے کان میں کہا بیٹا وہ قیمتی ہار جو تیری امی نے تیرے والد کے انتقال کے بعد بیچنے کے لیے بھیجا تھا، ذرا وہ ہار لیتے آنا، اب بڑی تیزی آ گئی ہے، مارکیٹ میں وقت بھی گزر گیا ہے، بڑی بھاری قیمت مل جائے گی۔ تو اس نے ماں سے کہا جا کر کہ امی ذرا وہ ہار نکالنا نا جو ابا کے انتقال پر ہم بیچنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی ماں نے ہار نکال کے دیا، اب چونکہ وہ خود جوہری بن چکا تھا تو اس نے جیسے ہی ہار ہاتھ میں لیا، اس نے ہار کو جو ہے وہ رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے دن جب دکان پر آیا تو دکان پر آنے کے بعد چچا نے کہا بیٹے ہار نہیں لائے، تمہیں تو بڑی قیمت ملنی تھی، تمہاری امی جان نے کہا تھا۔ اس نے کہا رہنے دیجئے چچا، کہا نہیں بیٹا وہ ہار لے آتے تو اچھا ہوتا، اب بیچ دیں گے تو بڑی قیمت آئے گی۔ تو اس وقت اس نے کہا چچا اب میں خود جوہری ہوں، مجھے پتا ہے وہ ہار جعلی ہے، وہ نقلی ہار ہے۔ فرمایا بیٹا اتنے دن میں نے اسی لیے گزارے اور تجھے جوہری اسی لیے بنا دیا، اگر اس دن میں کہتا نا بیٹا کہ یہ ہار نقلی ہے تو تیرے دل پر آرے چلتے۔ لو باپ کا انتقال کیا ہوا، چچا بھی دشمن ہو گیا، اصلی کو نقلی کہنے لگا، اچھے کو برا کہنے لگا۔ تو بیٹے میں نے آج تک کے لیے انتظار کیا تاکہ تجھے جوہری بنا دوں، خدا کی عزت کی قسم آج پوری دنیا میں عظمت رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، میری قوم نہیں جانتی عظمت مصطفیٰ کیا ہے، اس لیے کہ جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے، جوہر کی عظمت جوہری جانتا ہے۔ آج رسول اعظم کے قانون پر جو دشمنان اسلام حملہ کر رہے ہیں، عورتوں کو جو بہکایا جا رہا ہے، عورتوں کے دل و دماغ کے اندر ٹی وی اور سیریلوں کے ذریعے سے جو غلط وسوسات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ہماری قوم کی بچیاں اسلام کے خلاف سوالات کر رہی ہے، ایسے وقت میں کیا ضرورت ہے ان خواتین اسلام کو، ان نونہالوں کو جوہری بنا دو، علم دے دو، عظمت مصطفیٰ کا علم دے دو، قانون مصطفیٰ کا علم دے دو، اسلام کے حسن کا علم دے دو، ساری چیزیں علم کے ذریعے سے سکھا دو، انشاءاللہ پھر کوئی بدبخت اعتراض کرے گا تو علماء چپ رہیں گے، ہماری یہ قوم جواب دیتی بھی نظر آئے گی۔ آج ہماری قوم کے پاس علم نہیں ہے، آج ہماری بچیوں کے پاس علم نہیں ہے، اس بنیاد پر قوم کی بچیاں کبھی سیریل کی طرف جا رہی ہے، کبھی گناہوں کی طرف جا رہی ہے، کبھی ناجائز تعلقات کی طرف جا رہی ہے، کبھی بے پردگی کی طرف جا رہی ہے۔ قوم کی بچیاں بے پردگی کیوں کر رہی ہے؟ ان کے پاس علم نہیں ہے، انہیں پتا نہیں ہے اگر وہ باریک اور پتلے لباس پہن کر کے نکلے گی تو ان کو عذاب کیسا ہوگا، ان کو پتا نہیں ہے سر پہ جڑا باندھے گی بختی اونٹ کے کوہان کی طرح تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اگر ان کے پاس علم حدیث ہوگا، الجامعۃ الزہرا میں آئے گی، سنی مدارس میں آ کر کے ہماری قوم کی بچیاں علم دین حاصل کرے گی تو ان کو پتا چلے گا کہ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو قسم کی عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، لیکن ان عورتوں کو میں دنیا میں نہیں دیکھوں گا، میرے بعد لوگ ان کو دنیا میں دیکھیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو دو قسم کی عورتوں کو آپ نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن آپ ان کو دنیا میں نہیں دیکھیں گے، آپ کے بعد لوگ ان کو دیکھیں گے؟ آقا فرماتے ہاں، ایک عورت تو وہ ہے جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، ایسی عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن میں دنیا میں اس کو نہیں دیکھوں گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ
اتنے باریک اور پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا، اتنے باریک دوپٹے ہوں گے کہ سر کی سیاہی نظر آئے گی، اتنے باریک اور تنگ اور چست کپڑے ہوں گے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی رنگت جھلکتی بھی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب ایسی عورتوں کو دیکھنا تو سمجھ لینا کہ ان پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، عورتوں کو علم نہیں ہے، اس بنیاد پر وہ ایسا کر رہی ہے۔ جس دن ہم زیور علم سے ان عورتوں کو لیس کر دیں گے، جس دن ہم زیور علم ان خواتین اسلام کو عطا کر دیں گے، کیا کوئی بے وقوف ہے، کیا کوئی پاگل ہے کہ جو اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ لے جائے؟ یقیناً وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی، لیکن علم کے آنے کے بعد کوشش کرے گی۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں، ایک عورت کو میں نے جہنم میں اور دیکھا، لیکن میں اس کو دنیا میں نہیں دیکھوں گا، میرے بعد لوگ دیکھیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں، اس کے سر پر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جو ہے ایک چوٹی ہوگی، جڑا ہوگا، اور وہ ایسے مٹک مٹک کر چلے گی جیسے اونٹ کی کوہان۔ آپ دیکھ لیں، آج فلموں کے اندر سب سے بڑا فیشن ہیروائن کا اور عورتوں کا سیریل اداکارہ کا یہ طریقہ ہو گیا ہے۔ سب سے خوبصورت اور پسندیدہ دو چیزیں ہیں ان کی، یا تو بال کٹا کر مردوں کی طرح ہو جائے، یا اگر بڑے بال ہوں تو سر پر ایسے جڑا باندھتے ہیں جیسے کہ اونٹ کی کوہان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سر پر اس طریقے سے باندھنا کہ جیسے اونٹ کی کوہان، اور اس کے بعد مٹک مٹک کر اتنا اتنا کر کے چلنا۔ ایسی عورتوں کو جب دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، جب عورتوں کے پاس علم ہوگا تو وہ ایسا کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی۔ دیکھو جن کے پاس علم تھا ان کی زندگی کتنی محتاط تھی۔ آج قوم کی بچیاں اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہی ہے، رستہ چلتی ہے تو لمبی لمبی گفتگو کرتی ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کون کس سے بات کرتا ہے اور کیا بات کرتا ہے، اور مجھے اس کا حق بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، اس لیے کہ قوم کی بیٹی، اس مسلمان کی بیٹی صرف اپنے باپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھر سے نکل کر کے کالج جانے تک کے اتنی لمبی گفتگو وہ کس سے کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ تو گھر سے نکل چکی ہے، بھائی سے مل کر نکل چکی ہے، ماں سے مل کر نکل چکی ہے، پوری رات اس نے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ گزارا ہے۔ اب آدھی اور پون گھنٹے کی گفتگو گھر سے کالج کے دروازے تک کس سے کی جا رہی ہے؟ گھر سے لے کر کے مدرسے کی دہلیز تک کس سے کی جا رہی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ چیز تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ قوم کی بیٹیوں کے پاس علم نہیں، اس لیے وہ ناجائز راہ پر چل پڑی ہے، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سن رہی ہے۔ جن کو زیور علم دیا گیا تھا، جن کو زیور علم سے مالا مال کیا گیا تھا، اس سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان کیا تھی؟ ایک مرتبہ ایک اونٹ والا اب اونٹ لے کر کے راستے سے جا رہا تھا، گلی سے اونٹ لے کر کے گزر رہا ہے، اس اونٹ کے پیر کے اندر پازیب موجود ہے، یعنی گھنگرو والے پازیب موجود ہے، پیر کے زیور کو پازیب کہتے ہیں، اور اللہ اکبر گھنگرو والے پازیب موجود ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بھی ہم بچیوں کو پازیب پہناتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی پازیب پہنتی ہے، ایسا لگتا ہے گھر میں عورت نہیں چل رہی ہے، گھر کی ملکہ نہیں چل رہی ہے، کوئی اونٹنی یا کوئی بکری چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کل جو ہے گھنگرو والے پازیب جانوروں کے پیروں میں ڈالے جاتے تھے، اور وہ جانور کے پیر کے پازیب جو ہے، اللہ اکبر، وہ ایک جانور لے جانے والا، اونٹنی لے جانے والا پازیب ڈال کر کے، گھنگرو ڈال کر کے جو ہے وہ لے کر کے جا رہا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ کہتی ہے اپنی کنیز سے کہ اس اونٹنی والے سے کہہ دو کہ اونٹنی کو روک دے، اور اونٹنی کو روکنے کے بعد فرمایا اس سے کہنا کہ گھنگرو اتار لے، پازیب سے گھنگرو نکال دے۔ اللہ اکبر، کنیز نے گئی اور جانے کے بعد کہا کہ ام المومنین حکم فرماتی ہے کہ آپ اپنی اونٹنی کو روک دیں اور اس کے پیروں سے گھنگرو والے پازیب نکال دیں۔ اللہ اکبر، جب پازیب نکال تو دیے، لیکن اونٹ کا مالک آ کر کے کہتا ہے، اونٹنی کا مالک آ کر کے کہتا ہے، ام المومنین یہ تو بتائیں کیا جانوروں پر بھی اب شریعت کا حکم لگنے لگا ہے؟ اللہ کے حبیب نے تو جانوروں پر شریعت کا قانون نافذ نہیں کیا، پھر آپ جانوروں پر شریعت کا قانون کیوں نافذ فرماتی ہیں؟ ام المومنین نے فرمایا جانوروں پر قانون
شریعت میں نافذ نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کی بات کر رہی ہوں۔ یہ اونٹنی کے لیے پازیب پہننا جائز اور ناجائز دوسری بات ہے، لیکن اس کے گھنگرو کی جو آواز اس کے چلنے کی وجہ سے نکلتی ہے وہ میرے کانوں میں آتی ہے، اور گھنگرو کی آواز میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو ناپسند تھی، اس لیے مجھے بھی ناپسند ہے۔ جو آواز میرے رسول کو ناپسند تھی وہ آواز میں اپنے کانوں سے نہیں سن سکتی۔ یہ کس کی وجہ تھی؟ حضور علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ، حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے علم کا نتیجہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قوم کی بچیاں دوپٹوں کو مفلر بنا کر گھوم رہی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ ڈاکٹر تو بن گئی، وہ وکیل تو بن گئی، وہ ٹیچر تو بن گئی، وہ ایجوکیشن تو حاصل کر چکی، لیکن ابھی ان کے پاس سیدہ عائشہ کا زیور نہیں، ان کے پاس سیدہ کائنات ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمۃ الزہرا کی حیا ابھی ان کو نہ مل سکی ہے، صحابیات کا جذبہ ان کو نہ مل سکا ہے، اسی وجہ سے وہ اس آوارگی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اگر خواتین کو علم مصطفیٰ مل جائے تو ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جنت کی بشارت دی ایک موقع پر۔ یوں تو جنت کی بشارت بہتوں کو دی، لیکن ایک عورت کو بھی جنت کی بشارت دی۔ کس موقع پر دی؟ ایک عورت آئی، دیکھو حضور کی بارگاہ میں وہ علم سیکھتی تھی، بلکہ اس سے پہلے ایک حدیث عرض کروں۔ ایک عورت آئی، عرض کی یا رسول اللہ، مرد تو علم دین سیکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اور وہ ہم پہ سبقت لے گئے، ہم علم کب سیکھیں؟ ہمارے لیے بھی تو کوئی وقت عنایت فرمائے۔ حضور نے فرمایا ہفتے میں ایک دن تم لوگ فلاں مقام پر جمع ہو جانا، اور جمع ہونے کے بعد میں وہاں تم کو تعلیم دیا کروں گا۔ دیکھو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابیات کا جذبہ کیا تھا؟ علم سیکھنے کا۔ اور جب وہ محفل سجی نا، حضور علیہ السلام قربان جائیں، وہ خواتین کتنی خوش نصیب ہوگی جن کو علم سکھانے والے مصطفیٰ جان رحمت ہوں اور وہ سیکھنے والی ہوں۔ تو ایک خاتون نے کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ایک سوال کرنا ہے یا رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، اس پر حضور نے فرمایا، اس پر انہوں نے ایک سوال قائم کیا۔ آقا نے یہ فرمایا اگر کسی عورت کے 3 بچے انتقال کر جائے تو وہ اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گے اگر وہ صبر کرے۔ تو ایک خاتون کھڑے ہو کے کہتی ہے یا رسول اللہ، اگر 3 نہ مرے اور 2 ہی مر جائیں تو؟ آقا فرماتے ہیں جس کے 2 بچے انتقال کر جائیں اور وہ صبر کرے تو اس کی ماں اور جہنم کے درمیان وہ بچے آڑ بن جائیں گے۔ صحابیات خود بھی سوال کیا کرتی تھی، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انہوں نے علم حاصل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور سے جو علم حاصل کیا وہی تو علم دین ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ایک خاتون آتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ، آج میں آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ آقا فرماتے بات کیا ہے؟ سرکار سے اس نے عرض کی آقا مجھے مرگی کا مرض ہے اور مجھے مرگی آتی ہے، آقا میں چاہتی ہوں کہ میری اس بیماری کو آپ دور فرما دیں۔ آپ توجہ کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی آ کے کہتی ہے آقا مجھے مرگی کا مرض ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بیماری دور ہو جائے۔ اس کا مطلب صحابہ کا اور صحابیات کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول پاک صرف نماز پڑھانے نہیں آئے، بلکہ جہاں نماز پڑھانے آئے ہیں وہیں پر وہ ہماری بیماریاں بھی دور کرنے آئے ہیں، ہماری بلائیں بھی دور کرنے آئے ہیں، ہماری تکالیف بھی دور کرنے آئے ہیں۔ لیکن میرے مالک و مختار نبی نے کیا فرمایا؟ اے خاتون اگر تو صبر کر، اے خاتون اگر تو صبر کر تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھے جنت دیتا ہوں، جنت دوں گا تجھے اگر تو صبر کر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صبر کر لوں گی، اگر آپ مجھے جنت دیتے ہیں میں تو صبر کر لوں گی، لیکن اس مرگی کے مرض سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اصل تکلیف مجھے یہ ہے کہ جب مجھے مرگی آتی ہے تو میں اپنا ہوش کھو دیتی ہوں، مرگی آتی ہے تو میں اپنا ہوش کھو دیتی ہوں۔ توجہ کریں خواتین اسلام بھی غور سے سنیں، جب مرگی آتی ہے تو میں ہوش کھو دیتی ہوں، اور جب ہوش کھو دیتی ہوں تو میرا دوپٹہ گر جاتا ہے اور ادھر ادھر ہو جاتا ہے، میرا دوپٹہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور بے پردگی ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے مرض اگر رہے تو رہے، لیکن ایک چیز میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے حق میں اتنی دعا کر دیں کہ اگر مجھے مرگی آئے تو بے پردگی نہ ہونے پائے، کتنی بھی مرگی کی بے ہوشی ہو میرا دوپٹہ تشریف لیں، آپ ادھر آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھ، آ جائیں آ جائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اہل بیت کے محبوں کے لیے زمین پہ جگہ نہیں ہے، دلوں میں جگہ ہے، آپ آ جائیں، تشریف لیں، جلدی سے آ جائیں، درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں،
انہوں نے عرض کیا صحابیہ نے، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ اب اگر مجھے مرگی آئے تو اس بے ہوشی کے عالم میں بھی، اس بے ہوشی کی کیفیت میں بھی میرا پردہ سلامت رہے اور میرا دوپٹہ ادھر ادھر نہ ہو۔ آقا کریم نے دعا کی، اس کے بعد ان کو مرگی آتی تھی تو بے ہوشی کی کیفیت میں بھی ان کا دوپٹہ سلامت رہتا تھا۔ اللہ کے حبیب کے پاس سے جب وہ جانے لگی تو سرکار فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو اس جانے والی عورت کو دیکھ لو۔ دیکھا، یہ علم کی برکت تھی۔ قوم کی بیٹیوں کو علم دو، علم دین دو۔ جس دلچسپی کے ساتھ اسکول بھیجتے ہیں اس دلچسپی کے ساتھ مدرسہ بھیجیں۔ اور ہمارے شہر مالے گاؤں میں تو الحمدللہ عالمہ کورس کے لیے، قاریہ کورس کے لیے جو ہے وہ جگہ جگہ پہ مدارس قائم ہو گئے، اور میں کہتا ہوں لڑکیوں کے لیے ام المدارس یہ بڑا اہم کیا ہے۔ سارے مدارس مالیگاؤں میں، بلکہ میں کہتا ہوں پورے مہاراشٹر میں، پورے مہاراشٹر میں سب سے پہلے مدرسہ یہ قائم کیا گیا۔ ہمیں اس کے ساتھ دلچسپی ہے، اس لیے کہ سنیوں کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جو دین و سنیت کا کام کرے ہم اس کے دست و بازو بنے، اور اگر دست و بازو نہیں بن سکتے تو کم از کم ہم کچھ جملے کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ یہ قامری صوفی رمضان صاحب یہ وہ شخص ہیں، یہ صرف ناظم اعلیٰ نہیں ہے، میں نے بہت ناظم اعلیٰ حضرات کو دیکھا، سب میرے سر کے تاج ہیں، لیکن یہ وہ ناظم اعلیٰ ہے، باورچی بھاگ جائے تو یہ باورچی بھی بن جاتے ہیں، گیٹ کیپر بھاگ جائے تو یہ گیٹ کیپر بھی بن جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا حال یہ ہے، خالہ بھاگ جائے تو یہ خالہ بھی بن جاتے ہیں، یعنی ہر چیز جو ہے یہ بچیوں کو جو ہے محبت اور پیار کے ساتھ دیتے۔ خالہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام خالہ بچیوں کا کرتی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کتنی اپنی بیٹیوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ یہ مدرسے کی بچیوں کو پیار دیتے ہیں، اسی لیے مدرسے کی بچیاں اپنے باپ کو یہاں کر کے بھول جاتی ہے اور ان کو چچا چچا کہہ کر کے پکارتی ہے۔ یہ اپنا وقت گھر پہ کم دیتے ہیں، مدرسے میں زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ یہ تناور درخت بن چکا ہے، لیکن اس کی بنیاد جس نے رکھی ہے آج ہم ان کو کیسے فراموش کریں۔ استاذ محترم زینت الاتقیاء، محقق عصر حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ مفتی زین الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حسن اتفاق ہے کہ آج حضرت کے وصال کی تاریخ بھی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس سال ان کے عرس کے موقع پر ان کے صاحبزادے نے اور ان کے ماننے والوں نے مجھے ان کے مزار پہ دعوت دی، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نے انکار کیا کہ میں اس سال دعوت قبول نہیں کروں گا، آئندہ سال آؤں گا۔ وہ لوگ شوال میں عرس کرتے ہیں، 7 شوال کو ہے نا، تو انہوں نے دعوت دی تو میں نے قبول، یعنی کہ میں نہیں کر سکا مصروفیت کی وجہ سے، مجھے کچھ کام ہے ان دنوں۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد آؤں گا، لیکن یہ ان کا روحانی فیض ہے۔ وہاں کے عرس میں شریک ہونے کے لیے معذرت کی اور یہاں کا عرس مجھے مل گیا۔ یاد رکھیں، انسان جب کہیں نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے تو نوکری کرنے والا انسان یہ کرتا ہے چلو یار پڑھاؤ، پڑھیں گے تو پڑھیں گے نہیں تو جائیں گے، یہ حال ہوتا ہے۔ بلکہ لوگ تو اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، کہ اگر وہاں کے لوگوں کو پڑھا دیں گے تو پھر اپنی دال روٹی کا کیا ہوگا۔ یہ حالات ہوتے ہیں عام طور پر، یہ کیفیت ہوتی ہے عام طور پر۔ بلکہ بچوں کو اتنا مارا پیٹا جاتا ہے، اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ میں اپنے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، نہ مہاراشٹر کی بات کر رہا ہوں، میں پوری دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں کی، کہ اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ یہ ظلم ہوتا ہے ان متعصب لوگوں کی طرف سے، اور جس وقت ریٹائر ہو جائیں گے اس وقت بوریا بسترا بھریں گے اور اپنے وطن کو لوٹ جائیں گے۔ یہ حال ہے، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، یہ حالت ہوتی ہے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں مفتی زین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح پاک کو، ان پر کروڑوں سلام اور رحمتیں نازل ہو۔ ایک چھوٹا سا دبلا پتلا وجود ہے، لیکن انہوں نے صرف نوکری نہیں کی۔ مالیگاؤں والوں، ان کی ملازمت کے نام پر ان کو تم نے جتنی تنخواہ دی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ملازمت کے نام پر، خدمت کے نام پر ان کو تم لوگوں نے مل کر، سب نے مل کر جتنی تنخواہ دی ہے اس سے بڑی امانت الجامعۃ الزہرا کی شکل میں انہوں نے آپ کو عطا کی ہے، اس لیے کہ تم نے جو دیا ہے وہ ان کے پاس خرچ ہو گیا ہے، اور انہوں نے جو دیا ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی
باقی رہے گا. بے شک انشاءاللہ. ایسے مرد قلندر کی روح کو ہم سلام کرتے ہیں. ایسے علماء کی جوتیوں کو ہم سیدھی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ اتنے مخلص تھے, اتنے کرم فرما تھے کہ اتنی قسم پرسی میں بھی انہوں نے حالات کی نزاکتوں میں بھی بہت محنتیں کی. بلکہ مجھے پتا چلا ہے, جو چشمدید گواہ حضرات ہیں وہ موجود ہیں, اگر میں کچھ غلطی کروں تو مجھے یہیں پر بول دیجیے گا. مجھے پتا چلا ہے کہ شاید اس شہر سے ان کا تبادلہ ہو گیا, تو اس کے باوجود بھی وہ وہاں پڑھاتے تھے, اور وہاں جو چھٹیوں کے دن ہوتے تھے ان دنوں میں وہ واپس مالیگاؤں آتے تھے. ہاں, چھٹیوں کے دن ہوتے تھے. کاملی صاحب فرما رہے, یہ خود انہوں نے اپنی آنکھ, جتنا مفتی زین الدین صاحب کو صوفی رمضان کاملی صاحب جانتے ہیں, بے شک. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کوئی نہیں جانتا. 28 رجب سے 20 رمضان المبارک تک وہ بچیوں کو پڑھاتے تھے. یار آپ مجھے بتائیں, بچوں کی محبت کس کو نہیں ہے؟ بلا تنخواہ. بچوں کی محبت کس کو نہیں ہے؟ بچوں سے پیار کس کو نہیں ہے؟ ایک مدرس جس وقت مدرسے کی چھٹی ہونے والی ہوتی ہے, میرے یہاں بھی بہت مدرسین ہیں, ہم بھی بہت سارے مدرسین کو دیکھتے ہیں, سب قابل تعظیم ہے, لیکن چھٹی جس دن ڈکلیئر ہوتی ہے اس سے 15 دن پہلے بوریا بستر لپیٹنا شروع ہوتا ہے, تیاریاں جانے کی شروع ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے, ہم بھی بچے والے, آپ بھی بچے والے, سب کو اولاد سے پیار ہے کہ گھر جائیں گے تو بچوں کا مکھڑا دیکھیں گے, ان کی مسکراہٹ دیکھیں گے. کتنے دن یہاں پر بتا چکے, کم سے کم 2 مہینے کی تعطیل کلا طویل چھٹیاں اپنے بچوں کے ساتھ جا کر کے گزاریں گے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, قوم کے لیے جس نے اپنے بچوں کو پشت کے پیچھے رکھا وہ مفتی زین الدین صاحب قبلہ. مدرسے کی چھٹی لگتی ہے جہاں پہ تبادلہ ہوا ہے, تو وہاں سے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں 28 رجب کو, اور اس کے بعد 20 رمضان المبارک تک کے آپ یہاں بچیوں کو پڑھاتے ہیں. اچھا, کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر وہ بچیوں کو یہاں پڑھاتے, جو ہے اوور ٹائم پڑھاتے, وہاں سے آ کے ادھر پڑھاتے, تو سوچتے ہوں کہ چلو چھٹیوں کو بھی روکڑا کر لیں کہ وہاں اتنی تنخواہ ملتی ہے تو یہاں اتنی تنخواہ مل جائے گی, تو میں کچھ زیادہ پیسے عید کرنے کے لیے گھر لے جاؤں گا. لیکن یہاں پر ہمارے حافظ صاحب بتا رہے, صوفی رمضان کاملی صاحب کی وساطت سے, کہ مفتی صاحب قبلہ 28 رجب سے 20 رمضان المبارک تک جو بچیوں کو یہاں پڑھانے آتے تھے تو اس کی تنخواہ نہیں لیتے تھے, بلکہ فی سبیل اللہ پڑھایا کرتے تھے. ایسا مرد کلندر ہمارے درمیان تھا. آج ان کا عرس پاک ہے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے مرقد پاک پر رحمت و نور کی برسات فرمائے, اور اللہ ہمیں بھی وہ خلوص عطا فرمائے کہ ہم بھی قوم کے لیے بے لوث خدمت کر سکیں. یقیناً یہ ان کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ ہزارہ مخالفتوں کے باوجود الجامعۃ الزہرا کا سیل روا رک نہ سکا. اس کے سامنے جو بھی خشو خاشاک آئے, جو بھی تنکے آئے, وہ سب کے سب الجامعۃ الزہرا کی محنت بہا لے گئی, اور آج پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ ادارہ قائم ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ قیامت تک قائم رہے گا. بلکہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے جب مدرسے کی بنیاد رکھی تھی تو کسی شاعر نے 2 مصرے پڑھے تھے, اس کی ترمیم کے ساتھ میں 2 مصرے پڑھتا ہوں. شاعر نے یہ پڑھا تھا کہ چاند و سورج میں جب تک روانی رہے میرے حافظ تیری یہ نشانی رہے. میں اس کی ترمیم کر کے یہ بات کہتا ہوں, چاند و سورج میں جب تک روانی رہے میرے مفتی تیری یہ نشانی رہے. حضور استاذ العلماء کی یہ نشانی اللہ قائم رکھے گا. صوفی رمضان کاملی صاحب کو اللہ بہت ہمت دے, طاقت دے, قوت دے. ایک ایکسیڈنٹ کے اندر بہت زیادہ بیچارے پریشان ہوئے, اور اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ شاید اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوں گے. لیکن میں کہتا ہوں یہ جامعہ کی دعا کی برکت ہے کہ جہاں دوائیں ناکام ہو گئی وہاں دعاؤں نے کام کیا, اور یہ اٹھ کر کے نوجوانوں سے زیادہ اس وقت تیز و ترلار ہو کر کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو جلا بخشے, اور ہم مایوس نہیں ہیں. ان کے زیادہ بوڑھے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بیٹا عطا کر دیا ہے کہ ہمیں ان سے بڑی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی موجودگی میں ہی جو ہے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جامعہ کی جو بچیاں فارغ ہونے والی ہوتی ہے, فارغات ہوتی ہے, تو ان کو حافظ غفران صاحب ہمارے ساتھی, ہمارے بھائی ایک عنوان دیتے ہیں, اور اس عنوان پر وہ خود بھی تیاری کرواتے ہیں, اور بچیاں محنت کرتی ہے, اور اس پر الحمدللہ ایک کتاب تیار ہوتی ہے. پچھلے سال غالباً عقائد اہل سنت کے حوالے سے حبیب کونین, پچھلے شان سال حبیب, ہاں حضور علیہ السلام کی شان حبیب کونین, یہ نام کی جو کتاب ہے وہ پچھلے سال
میرے خیال سے شاید بخاری اور مسلم صرف 2 کتابوں کے حوالے سے یہ کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آئی تھی. بچیوں نے اس کو بڑی محنت سے لکھا تھا. اور اس سال جو ہے چونکہ رجب المرجب میں یہ پروگرام ہونا تھا لیکن کچھ وجہ سے آگے بڑھ گیا، تو بچیوں نے اس سال حضور علیہ السلام کی معراج پر، کہ معراج کے تو سب قائل ہیں، معراج کے پرویزیوں کے علاوہ، نیچریوں کے علاوہ سب معراج کے قائل ہیں. بلکہ وہ لوگ بھی قائل ہیں معراج کے، وہ کہتے ہیں کہ روحانی معراج بھی، لیکن ہم اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ حضور کو جسمانی اور روحانی دونوں معراج بھی، روح اور جسم کے ساتھ معراج بھی، جو 27ویں رجب کو مناتے ہیں. اب اس میں بھی کچھ بکراتیوں کا اختلاف ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے معراج پہ جا کر، توجہ کریں، معراج پہ جا کر اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل کو دیکھا. میں کہتا ہوں یہ بات کہنے سے پہلے تو ان کے منہ میں چھالے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ جی یہ بات لکھنے سے پہلے ان کی انگلیاں کانپتی کیوں نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا؟ اور جبریل کون ہے؟ جبریل غلام کا نام ہے. اگر غلاموں کو دیکھنا ہی معراج ہے تو پھر میں کہتا ہوں جبریل کو کیوں دیکھنا؟ پھر بلال کو دیکھنا بھی معراج ہوتی. اور پھر جبریل کون ہے؟ وزیر ہے. وزیر آقا فرماتے ہیں زمین پر میرے 2 وزیر اور آسمانوں میں 2 وزیر ہے. زمین پر ابو بکر عمر وزیر ہے اور آسمانوں میں جبریل و میکائیل وزیر ہے. اگر وزیر کو ہی دیکھنا معراج ہے تو پھر مکے سے بیت المقدس تک جانے کی زحمت کیوں گوارا کرنی؟ ابو بکر کا چہرہ دیکھ لے معراج ہو جائے. تو پھر اس کا جوڑ یہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ جو دیکھا نا تو جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا وہاں جا کر کے. ہم نے کہا اصل شکل میں تو جبریل حجرے میں بھی آیا کرتا ہے. جبریل اصل شکل میں تو حجرے میں بھی آیا کرتا ہے. عبداللہ ابن عباس جو نابینا ہوئے ہیں ان کے نابینا ہونے کی وجہ کیا بیان کی جاتی؟ یہی تو بیان کی جاتی ہے کہ جبریل حجرے میں اصل حالت میں اصل شکل میں آئے ہوئے تھے اور عبداللہ ابن عباس دوڑ کر کے گھس گئے، اندر تشریف لائے اور جبریل کو اصل شکل میں دیکھ لیا تو زمین پہ گر گئے. کلیجہ پھٹنے والا تھا. حضور نے ہاتھ رکھ کے ہتھیلی سے سہلایا اور اپنے قریب کر کے بچا لیا. لیکن وہ دیکھنے کا اثر یہ ہوا کہ جب میرے آقا نے پردہ فرمایا تو اس کے بعد جب حضرت ابن عباس بڑھاپے میں پہنچے تو نابینا ہو گئے. یعنی جبریل کو اصل حالت میں دیکھ کر کے وہ اخیر عمر میں نابینا ہو گئے. تو یہی نابینا ہونے کی وجہ بیان کی جاتی ہے. تو حجرے میں جب آتے ہیں تو اصل شکل میں آتے ہیں. تو پھر معراج کس چیز کا نام ہے؟ تو نادانو معراج حضور نے اللہ کو دیکھا. بے شک بے شک. اور لوگ کہتے ہیں وہ فلاں کی حدیث ہے کہ نہیں دیکھا اور وہ فلاں کی ہے کہ نہیں دیکھا. ہم کہتے ہیں سارے سر آنکھوں پر ہے. حضور کا قول آ جائے تو پھر کسی کی بات نہیں. بے شک بے شک. حضور کا قول اور حدیث مرفوع ہے. حدیث مرفوع اللہ کے رسول فرماتے کہ رأیت ربی عز وجل، کہ میں نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے. اور حضور نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت عباس ابن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا یہ نظریہ ہے کہ حضور نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کیا ہے اور 2 مرتبہ دیدار کیا ہے. ترمذی شریف اٹھا کر کے دیکھیں، اسی طرح سیاہ اٹھا کر کے دیکھیں. مسلم شریف کی جو حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ملتی ہے اس میں تو اگر اشارت النص کے طور پر اگر اس حدیث کو پڑھا جائے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کم سے کم 5 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 9 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے. یہ حضور کا. اور پھر ارے جب محبوب کہتے ہو، محبوب تو تم بھی کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں، سبھی جب محبوب کہتے ہیں تو ایسا بھی کوئی محبوب ہوتا ہے جس سے بھی پردے کیے جاتے ہیں؟ کیا بات ہے. محبوب سے پردہ ہو تو پھر محبوب کیسا؟ محبوب سے پردہ ہو تو پھر محبوب کیسا؟ محبوب تو کہتے اسے ہیں جس سے پردے نہیں ہوتے. اور اگر ایسی بات ہے تو آپ بھی اپنے محبوب سے پردے کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیسی بات کرتے؟ تو نادان، جب تو اپنے محبوب کے سامنے بے پردہ ہے، جب تو اپنے محبوب کے سامنے اتنا سخی ہے کہ بے پردہ ہے، اس بے پردہ کی بے پردگی کو میں بیان نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. میری زبان حیا خاموش ہے کہ محبوب کے سامنے تو کتنا بے پردہ ہے. ارے جب تو اتنا سخی ہے بے پردہ ہونے میں تو وہ اللہ جو جواد و کریم ہے. سبحان اللہ. لیکن یاد رکھ تیرا کام تیری طرح ہے، اس کا کام اس کی شان کے مطابق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کو اپنے حال پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. تو حضور نے اللہ کو دیکھا. ہماری بچیوں نے محنت کی اور انہوں نے ثابت کیا کہ شب معراج حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا اور بڑی محنت سے انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے. اور آپ اس کو پڑھیں، لے جائیں. میرے خیال شاید مفت میں تقسیم. اچھا ہاں اچھا جی، نہیں اجرا تو آپ لوگ کریں گے.
میں تو یوں ہی اعلان کر رہا ہوں نا جی. تو یہ کتاب یہ انہوں نے بے پردہ دے دیا. یہ کتاب تو میں دکھا دے رہا ہوں, ورنہ ایسا میں نے سنا ہے انہی بزرگوں سے کہ اجرا کے بغیر کتاب کو بے پردہ دکھایا نہیں جاتا. لیکن یہ ہمارے حافظ مقصود صاحب جو چاہے کر لیں یہ کم ہے, اور جو چاہے کروا لیں وہ بھی کم ہے. تو سارے قانون یہاں کے ٹوٹ جاتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے, اگر بزرگوں کی روایت کے خلاف ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. لیکن یہ کتاب شب معراج, اللہ کا دیدار حضور علیہ السلام نے ماتھے کی آنکھوں سے کیا, بڑی محنت کی ہے. مفت میں کتاب تقسیم ہوگی, آپ لے جائیں. جامعۃ الزہرا کا تعاون کریں. اور مالیگاؤں میں اہل سنت کے جتنے مدرسے ہیں, جامعۃ الزہرا ہے, جامعۃ القادریہ نجم العلوم جو سنی دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, فیض القرآن جو صوفی صاحب کا ادارہ ہے, جامعہ حنفیہ سنیہ جو بڑا قدیم ادارہ ہے اہل سنت کا ہمارے بزرگوں کا, دارالعلوم غوث اعظم ہے جو حافظ ساجد صاحب چلاتے ہیں, اور اسی طرح سے دارالعلوم عظمت مصطفیٰ ہے جو حاجی ظہیر صاحب اور ان کے احباب چلاتے ہیں, اور تہذیب البنات ہے جو رضا اکیڈمی کے احباب چلاتے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے اہل سنت کے دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ, یہ قدیم ادارہ سادات کرام کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. اہل سنت کے جتنے مدارس ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جب نوازے تو آپ سارے سنی مدارس کا تعاون کرتے رہیں. آپ جہاں سے بھی مطمئن ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ صرف الجامعۃ الزہرا کو دو, حل میم مزید کا نعرہ ہمارے یہاں نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے کام اللہ رسول کے کرم سے چلتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ صرف جامعۃ الزہرا کو دو, یہ نہیں کہتا صرف جامعۃ القادریہ جو سنی دعوت اسلامی کا مدرسہ اس کو دو, نہیں. اہل سنت کے جتنے ادارے ہیں جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے وہاں پر آپ دے. سارے سنی مدارس کو آپ مضبوط کریں, اس لیے کہ جو بھی سنی مدرسہ مضبوط ہوگا سنیت مضبوط ہوگی. اور اپنا دل بڑا رکھیں, حوصلہ بڑا رکھیں, ہر دین کا کام کرنے والے سنی مسلمان کا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.